اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون وَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى السَّوَاءِ وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر تمام عالموں کے لیے۔ آپ کہیں کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تم لوگوں کا الہ واحد الہ ہے، تو کیا تم لوگ مسلمان ہو؟ پھر اگر وہ منہ موڑیں تو آپ کہہ دیں کہ میں نے آگاہ کیا تمہیں برابری پر، اور میں نہیں جانتا آیا قریب ہے یا دور جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ بے شک وہ پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے، اور اسے بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا۔ اور کہا میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب رحمان ہے جس سے ان باتوں پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اللہ رب العالمین ہے تو اللہ کے محبوب ذات مظہر رحمت للعالمین ہے۔ ربوبیت اور رحمت لازم و ملزوم ہے۔ رحمت ہی سے تمام عالموں کی بقا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت بن کر نہ آتا تو کائنات کو دوام نہ ملتا۔ حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا لولا لما خلقت الافلاک، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک آنے والا نہ ہوتا تو اللہ افلاق کو تخلیق نہ کرتا، فلق کو تخلیق نہ کرتا۔ بائبل کی کتاب مکاشفہ میں آپ کے متعلق لکھا ہے، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوشاک کو قرآن کریم نے المزمل کہا۔ آپ کے لباس نبوت میں تمام انبیاء کے لباس نبوت جمع تھے۔ گویا آپ کا لباس تمام انبیاء کی جامعیت کو پیش کرتا ہے۔ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری آچاں خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یعنی ہر نبی کا لباس روحانی ان کی اپنی قوم کو تو ڈھانک سکتا تھا، لیکن آپ کا لباس روحانی تمام انبیاءوں کو لپیٹا ہوا ہے۔ سب کے سب آپ کے لباس روحانی میں سما گئے ہیں، اس لیے آپ رحمت للعالمین ہیں۔ پوشاک کے بعد ران سے مراد اب رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں۔ جس طرح آپ تمام انبیاء کے جامع ہیں، اسی طرح آپ کی عبادت بھی تمام عبادتوں کی جامع ہے۔ تمام انبیاء کا طریقہ کار عبادت آپ کی نماز میں جمع ہے۔ کوئی قیام میں عبادت کرتا ہے تو کوئی رکوع میں، کوئی سجدے میں تو کوئی قاعدہ میں، اس لیے آپ کی نماز تمام انبیاء کی عبادتوں کی جامع ہے، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کا پیارا ہے، اس وجہ سے اس قوم کا وہ الہ بنا۔ الہ کا ایک مطلب پیارا بھی ہوتا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس وجہ سے آپ تمام انبیاء کے پیارے ہیں اور الہ واحد کی تفسیر ہیں۔ ہر نبی مطاع تھا، یعنی اپنی اطاعت کرانے کے لیے آیا، کسی دوسرے نبی کی اطاعت کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ لیکن 1,24,000 انبیاء سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع بنے۔ میثاق الانبیاء اس بات کی تصدیق کرتا ہے، اس لیے ہر نبی اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع دیکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے آپ تمام انبیاء کی وحدت کو قائم کر کے الہ واحد بنے۔ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتکم علی سواء۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو امت وسطیٰ بنایا، یعنی تمام امتوں کا سردار۔ اسلام کے نبی تمام انبیاءوں کے سردار، اسلام کی نماز تمام عبادتوں کی سردار، اسی طرح اسلام کی امت مسلمہ تمام امتوں کی سردار ہے۔ یہی وہ مقام مسلم ہے جس سے مسلمانوں نے منہ پھیرا تو زمانے میں رسوا ہو گئے۔ اللہ کا وعدہ اپنے مومن بندوں سے زمین میں خلافت اور وراثت کا ہے۔ یہی وہ ادراک ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ اذنتکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے کہ وہ زمین میں ان کو خلافت دے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ اگر مسلمان اپنے مقام سے واقف ہو جائیں اور صالح بنیں تو اللہ کا وعدہ قریب میں، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی پورا ہو گیا اور خلافت علی منہاج نبوت قائم ہو گئی، پھر اللہ نے بعید میں بھی اس کا وعدہ کیا ہے۔ پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، اس کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بخوبی ملتی ہیں، اور قرآن کی آیتوں سے بھی یہ باتیں ثابت ہیں۔ جب باطل نظریات جبر اور کراہیت سے اقتدار کے سائے زمین میں پھیل جاتے ہیں تو حق، جو انسانی فطرت کی آواز ہے، اسے اقتدار کا ذرا سا سہارا مل جائے تو آنن فانن بڑی وسعتوں سے عالمگیر تسخیر کر لیتا ہے۔ اس لیے صرف زبانی ایمان کام نہیں آتا، دل کی آواز جب حق کے ساتھ مل جائے تو اللہ رحمان مستعان ہے۔ اس لیے فتنہ دنیا، متاع دنیا کی آزمائش میں کامیاب ہو کر اس کو پکاریں تو اللہ الحکم بالحق کے ساتھ، وہ حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے اور حق کو ساری دنیا میں غالب کرانے والا ہے۔ قال رب الحکم بالحق وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ عجب کیا اگر ماہ و پروین میرے نکچیر ہو جائیں کہ برف طراق صاحب دولت وستم سر خود رہا۔ کیونکہ میں ایک بڑی سلطنت کے مالک مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شکار بن سے اپنا سر باندھ لیا ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔